اے سوال رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی شریف رحمت اللہ علیہ آپ دے کولو کسی نے پوچھیا بھئی بابا جی اس گل نہیں سمجھ نہیں آئی محرم شریف دا چند چڑے تے سنی پورا سال پورا مہینہ حضرت سید الشہداء نور نگاہ علی المرتضی حضرت امام حسین دا ذکر کردے نظر آندے سفر دا مہینہ ہوئے کتھے داتا علی اجمیری دا عرص ہے کتھے پاک پتن شریف بابا فرید الدین گنجے شکر دا عرص ہے حضرت بابا بلے شاہ لاہوری قصوری دا عرص ہے سفر دے اندر ہی بری امام سرکار دا عرص ہے سفر دے اندر ہی گولڑے دے تاجدار مامور من الرسول امام المسلمین حضرت اعلیٰ حضرت خواجہ پیر سید میرے علی شاہ دا عرص ہے اسی سفر دے مہینے دے اندر کشتہ عشق مصطفیٰ الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا عرص ہے غل سمجھ نہیں آئی محرم وچ محفل ہے سفر وچ محفل ہے ربیع الاول شریف دا چند چڑے تے سنیاں دے محلے بھی روشن سنیاں دیاں گلیاں بھی روشن سنیاں دے گھر بھی روشن سنیاں دیاں دکانہ بھی روشن سنیاں دیاں گلیاں بازار محلے اس سب کچھ روشن نظر آندے نے بلکہ میں اس طرح کہہ دوں کہ جدو ربیع الاول شریف دا چند چڑے سنیاں دے دل بھی روشن سنیاں دے چہرے بھی روشن نظر آندے پوچھیا بھائی محرم وچ بھی محفل ہے سفر وچ بھی محفل ہے اگے آگے ربیع الثانی شریف دا مہینہ ربیع الثانی شریف دے مہینے وچ ذکر غوث پاک کردے ہیں جمادی الاول جمادی الثانی دا چند چڑے حضرت سرکار صدیق اکبر دا ذکر بھی سنی کردے نظر آندے نے رجب شریف دے اندر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا ذکر ہے اگے شوال ذیقات جلال پورا سال سنی محفل سجا کے بیٹھ جاندے انہا سنیاں نو اور کوئی کم نہیں جیڑا بھی چند چڑے اے محفل سجا کے بیٹھ جاندے وجہ کی ہے رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی شریف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جیڑا جواب دیتا آپ نے فرمایا میں تینوں جواب دے میاں صاحب نے جواب کیے آپ نے جیڑا جواب دیتا ذرا توجہ کرے ہو رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی شریف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا میرے کولو سوال کرنا لیا کہ سنیاں نو اور کوئی کم نہیں ہے ہر مہینے دے اندر محفل سجا کے بیٹھ جاندے نے وجہ کی ہے آپ نے فرمایا اصل وجہ ہے محفل محبوب میرے دے تے اسی ہاں محبوبہ والے اس محفل وچ اوہی آسن تے جڑے ہیں نصیباں لہذا محفل عام نہیں ہے محفل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ذکر دی محفل ہے جیڑی آیت میں پڑھی ہے اللہ نے اس آیت دے اندر فرمایا وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ اللہ دی نعمت نو یاد اے ہاتھ بھی اللہ دی نعمت نے پیر بھی اللہ دی نعمت ہے اکھاں بھی اللہ دی نعمت نے ہزار ان گنت لا تعداد بے شمار اللہ نے نعمت عطا فرمایا یا اللہ کس نعمت دا ذکر کریے تے کس نعمت دا ذکر نہ کریے عاطف غیبی تو آواز آ رہی ہے اے بندہ خدا جیڑی ہاتھ میں اپنے منن والے نے بھی عطا کیتے اے اکھاں منن والے نے بھی عطا کیتیاں
کیتیاں تے نہ منن والے نو بھی عطا کیتیاں یا اللہ پھر کس نعمت دا ذکر کریے سنیو ذرا اللہ تبارک و تعالی اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر میرا اللہ اعلان فرما رہے آئے اے لوگوں میری نعمت یاد کرو یا اللہ ہزارات نعمتاں عطا فرمائیاں نے سونیا ربا اے ہاتھ بھی تیری نعمت پیر بھی تیری نعمت زمین تے جائیداد تے جاگیر یا اللہ اے بھی تیری نعمت ہاتھ پہ غیبی تو آواز آ رہی ہے اے بندے خدا ہاتھ تے میں اپنے منن والے نو بھی عطا کیتے نہ منن والے نو بھی عطا کیتے زمیناں تے جائیداد تے جاگیراں میں اپنے منن والے نو بھی عطا کیتیاں نہ منن والے نو بھی عطا کیتیاں اے روپیہ پیسہ میں اپنے منن والے نو بھی عطا کیتا تے نہ منن والے نو بھی عطا کیتا مولا پھر کس نعمت دا حکم دیتا جا رہا ہے اس نعمت نو یاد کیتا جائے ہاتھ بے غیبی تو آواز آ رہی ہے اس نعمت تو مراد بی بی آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ دی ذات ساریاں نعمتاں اللہ نے عطا فرمائیاں آؤ سنو نظر آپ میرے نبی دا ذکر کتھے کتھے موجود ہے جناب پہلے آسمان سے بھی میرے نبی دا نام موجود ہے دوسرے آسمان سے بھی میرے نبی دا نام موجود ہے تیسرے آسمان سے بھی میرے نبی دا نام موجود ہے چوتھے آسمان سے بھی میرے نبی دا نام موجود ہے پنجویں آسمان سے بھی میرے نبی دا نام موجود ہے چھٹے آسمان سے بھی میرے نبی دا نام موجود ہے نانا سدرات سے بھی میرے نبی دا نام موجود ہے جنت یا پتیاں تے میرے نبی دا نام موجود ہے اوراں دیا اکھاں وچ میرے نبی دا نام موجود ہے غلمان دے مدھے وچ میرے نبی دا نام موجود ہے توجہ کریو دوستان محترم حضرت آدم علیہ السلام دی دعا وچ میرے نبی دا نام موجود ہے حضرت نوح علیہ السلام دی دعا وچ میرے نبی دا نام موجود ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ دی دعا وچ میرے نبی دا نام موجود ہے حضرت یوسف علیہ السلام دے وظیفے وچ میرے نبی دا نام موجود ہے نانا تورات وچ بھی میرے نبی دا نام موجود ہے انجیل وچ بھی میرے نبی دا نام موجود ہے زبور وچ بھی میرے نبی دا نام موجود ہے قرآن وچ بھی میرے نبی دا نام موجود ہے میں مقدی گل مکان لگیا جے جناب والا لیکن میرا دل کر رہا ہے جدو میری گفتگو ختم ہوئے نا سٹیج والے بندیاں تو لے کے اس کونے تو لے کے او جڑے میرے بھائی آخر دی اندر بیٹھے ہوئے نے ہر بندے دا ہاتھ بلند ہونا چاہیدہ ہے میں کہنا اے چاناواں سنیاں دے ہر وظیفے وچ میرے نبی دا نام موجود ہے تے رب دے ہر صحیح وچ میرے نبی دا نام موجود ہے نا 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 اے بڑے ڈھلے تسی سبحان اللہ کہہ رہے ہو غم دی محفل نہیں ہے ایک خوشی دی محفل ہے توجہ کرے ہو ذرا اگر لیلہ دا ذکر آ جائے لیلہ دا ذکر آ جائے رانجا چپ نہیں کر سکتا ہے بل بل اگر ذکر آ جائے پھل دا بل بل جناب والا چپ نہیں رہ سکتی ہے او میرے بھائیا اسی طرح اگر نبی کا ذکر آ جائے پھر امتی بھی چپ نہیں رہ سکتا ہے امتی ہتھاں بلند کر کے میرے نبی دا نام بلند کرنگے میں کہنا ہے چانواں ہر جگہ تے میرے نبی دا نام موجود ہے تائیوں تیسی گلی گلی اعلان کر دیا محمد ہمارے بڑی شان والے ذرا ہتھاں کھول کے ہر بندہ میرے نبی دا دیوانہ بن جائے اس دفعہ تے 1500 سالہ جشن ولادت کتنا 1500 سال میرے نبی دی ولادت مکمل ہو گئے 1500 سال پہلے میرے نبی دنیا تے تشریف لے کے آئے میں چاہنا ہاں ہر بندے دا ہاتھ بلند ہو جائے جدو 12 ربیع الاول شریف دا جلوس نکلے نا اے کرچا پیر دے دربار تے کرچا والے بھی بیٹھے ہون ٹھلیاں والے بھی بیٹھے ہون غریبہ والے بھی بیٹھے ہون کشمیر کالونی والے بھی موجود ہون کرچا والے بھی موجود ہون ہر بندے دی صدا بلند ہو جائے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد کئی
لوگ سوچ رہے ہیں مولوی صاحب اسی کرو وعدہ کر کے آیا تساں جتنا مرضی زور لاؤ ہتھاں نوں بلند نہیں کرنا جیڑے وعدہ کر کے آئے بے شک او نہ بولو او نہ ہتھاں نوں بلند کرو جنہاں نے وعدہ نہیں کیتا ہے او ہاتھ بلند کر کے کہہ لو ذرا محمد اس کا مطلب ہے قاری صاحب کوئی بھی وعدہ کر کے نہیں آیا اگر کرو وعدہ کر کے نہیں آیا پھر میرے بھائیہ شرما نہیں ذرا ہاتھ بلند کر کے پڑھ لے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے کیا محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے سنیو ذرا میرے نبی کتنی شانہ والے میرے نبی کتنے مقام والے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ میرے نبی دی امی جان آپ فرماندیاں نے جس رات کملی والے مصطفیٰ سرکار دو عالم دی ولادت باسعادت ہونا لیے اے بی بی آمنہ دسو نا پھر کی عالم ہویا ہے حضرت بی بی آمنہ پاک فرماندیاں نے لوگوں رات جا رہی تے صبح آ رہی ہے اندھیرا جا رہا تے اجالا آ رہا ہے تاریکی جا رہی ہے تے نور آ رہا ہے بلکہ اللہ قرآن دے اندر اعلان فرما رہا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَاقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا فرمایا رات جا رہی تے صبح آ رہی ہے میرے نبی کے میں تشریف لے کے آئے میں او دسن لگیا جے حضرت بی بی آمنہ پاک فرماندیاں نے لوگو خرج منی نور میرے بچو ایک نور خارج ہویا ہے اے بی بی آمنہ اس نور دی برکت کتنی ہوئی ہے حضرت بی بی آمنہ فرماندیاں نے لوگو خرج منی نورن اضاء له قصور الشام فرمانیاں نے میرے بچو ایک نور خارج ہویا اس نور دی اتنی برکت ہوئی اتنا روشنی ہوئی اتنا نور بکھریا آپ فرماندیاں نے میں اپنے حجرے دے اندر بیٹھ کے ملک شام دیا محلہ نو روشن تک لیا کتھے تک لیا ملک شام کتھے ملک شام تے کتھے جناب مکہ پاک حضرت بی بی آمنہ فرماندیاں نے اتنا نور بکھریا اتنیاں روشنیاں بکھریاں کہ میں ملک شام نو روشن تکیا اللہ اکبر کبیرہ اے بی بی آمنہ اے بھی دسونا میرے نبی کمیں تشریف لے کے آئے بڑے بڑے بچے پیدا ہو گئے ہو رہے ہیں ہوندے رہن گے پر جویں میرے نبی تشریف لے کے آئے حضرت بی بی آمنہ پاک فرماندیاں نے لوگو مدہونن مختونن مقحولن مغسولن وکانا ساجدہ حضرت بی بی آمنہ فرماندیاں نے لوگو میرے نبی پاک سرکار دو عالم ختنہ شدہ پیدا ہوئے میرے نبی دی اکھ مبارک تے سرما لگیا ہویا میرے نبی دے بطن مبارک تے جناب والا خوشبوہاں لگیاں ہویاں اے بی بی آمنہ ذرا اے بھی دسونا آندے آئی مصطفیٰ نے کیڑا کم کیتا ہے حضرت بی بی آمنہ فرماندیاں نے جناب میرے نبی نے آندے آئی سر سجدے وچ رکھے آئے طاہر الہی ہاشمی صاحب بھی موجود قاری خلیل الرحمن قریشی صاحب بھی موجود حضرت علامہ حافظ عبدالباسط صاحب بھی موجود نے اور بھی علماء کرام بیٹھے ہوئے انہاں دے کولو پوچھو جناب والا سجدہ کرن واسطے کپڑیاں دا پاک ہونا ضروری ہے سجدہ کرن واسطے جسم دا پاک ہونا ضروری ہے سجدہ کرن واسطے جس جگہ تے سجدہ کیتا جائے گا اس جگہ دا پاک ہونا
ضروری ہے پر میرے نبی گویا اعلان پہ کر دینے او لوگو مینوں اپنے ورگا خیال نہ کریو تساں ہو رو میں آئے ہائے تساں ہو رو نعرہ رسالت نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ علماء اہل سنت فرمایا میں نو اپنے ورگا خیال نہ کرے ہو تساں ہو رو میں ہو رہا نبی پاک سرکار دو عالم نو حضرت بی بی آمنہ نے ویکھیا تے دل وچ خیال آیا بڑے بڑے پتر آئے بڑے بڑے لوگاں دے بچے پیدا ہوئے پر میرے محمد جیسا کوئی نہیں پیدا ہویا اتنی دیر وچ حضرت حلیمہ آ گئیاں نے فرمایا آمنہ کی پئی سوچ دیئے حضرت حلیمہ نے جدو پوچھیا حضرت بی بی آمنہ فرماندیاں نے حلیمہ میں محمد جیسا کوئی نہیں تکے آئے حضرت حلیمہ فرماندیاں نے آمنہ تو تے صرف مکہ تکے آئے میں نو ویکھنا میں بڑے بڑے لوگاں دے پتر ویکھے بڑے بڑے حسین ویکھے بڑے بڑے جمیل ویکھے پر میں محمد جیسا کوئی نہیں تکیا اتنی دیر میں حضرت عبدالمطلب آ گئے فرمایا میری بچیوں کی کوئی گلنا کر دیو اکھے بابا آمنہ کہہ رہی ہیں میں محمد جیسا کوئی نہیں ویکھیا حلیمہ کہہ رہی ہے میں محمد جیسا کوئی نہیں ویکھیا توجہ کریو کرجا گران دے اندر رہنا لیو حضرت عبدالمطلب نے فرمایا آمنہ تم ہی سچ کہہ رہی ہیں حلیمہ تم ہی سچ کہہ رہی ہیں پر میں نو ویکھو نا میں ملک شام بھی تک آئے میں مصر بھی تکے آئے مکہ بھی تکے مدینہ بھی تکے پر میں محمد جیسا کوئی نہیں تکیا اتنی دیر میں حضرت جبرائیل نے فرمایا ہوئے گا مولا ذرا میں نو بھی اجازت دینا میں بھی تیرے نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہونا چاہنا ایک دفعہ حضرت جبرائیل میرے نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے میرے نبی نے فرمایا جبرائیل بڑے بڑے سونے ویکھے نے اوہ دست صحیح نہ کیا میرے جیسا بھی کوئی تکے آئی حضرت جبرائیل میرے نبی دی بارگاہ دے اندر کتنی دفعہ حاضر ہوئی جی اے سنے ہو ذرا توجہ کرے ہو 23 سالہ میرے نبی دی زندگی اعلان نبوت تو بعد 40 سال تو بعد میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا 23 سالہ زندگی وے حضرت جبرائیل کتنی دفعہ میرے نبی دی بارگاہ دے اندر 10 دفعہ 20 دفعہ 30 دفعہ 1000 دفعہ 10,000 مرتبہ 20,000 مرتبہ نہیں لکھن والے نے لکھے آئے اے 23 سالہ زندگی میں حضرت جبرائیل میرے نبی دی بارگاہ دے اندر 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے نے کتنی مرتبہ 24,000 مرتبہ گویا حضرت جبرائیل بھی جس ویلے سکون نہیں نہ سے ملنا میرے نبی دی زیارت واسطے آ جانا حضرت جبرائیل آئے فرمایا جبرائیل دسنا کوئی میرے جیسا بھی تکے آئی حضرت جبرائیل کہندے نے یا رسول اللہ اے کملی والیا بڑے بڑے حسین ویکھے آدم علیہ السلام بھی ویکھے نے حضرت نوح علیہ السلام بھی ویکھے حضرت یوسف علیہ السلام جیسے سونے بھی ویکھے پر رب بھی عزت و جلال دی قسم سنیا 7 زمینہ تکیاں 7 آسمان تکے پر میں جبرائیل اعلان پیا کر داواں یا رسول اللہ آپ جیسا سونا میں کوئی نہیں تکیا یا رسول اللہ آپ جیسا سونا میں کوئی نہیں تکیا میرا ایمان کہہ رہا اللہ نے بھی فرمایا ہوئے گا آمنہ تم ہی سچ کہہ رہی ہیں حلیمہ تم ہی سچ کہہ رہی ہیں عبدالمطلب تم ہی سچ کہہ رہے ہیں جبرائیل تم ہی سچ کہہ رہے ہیں پر میں رب ہو کے اعلان پہ کر داواں اور تسی محمد جیسا کہ میں ویکھ سکدے سو میں رب نے تے محمد جیسا کوئی بنایا ہی نہیں تائیت اسی اعلان کر دیا کی کہندے ہیں محمد
بڑی شان اے سپیکر والے بھائی ذرا تو خاموش ہو اے میرے بھائی جڑے بیٹھے ہوئے اتنی محبت نال اتنے پیار نال اے بھی تے بولن ذرا میرے نبی دے ثنا خان بن جان پڑھو ذرا محمد اے پلہ بڑا سجا پلہ جناب بڑی آواز نال پڑھ رہا ہے تسی کھپے پلے بیٹھے ہو ذرا دسو تے صحیح انامی کہ جناب صرف تہاڈی آواز اچھی نہیں ہے ساڈی آواز بھی اچھی ہے پیچھے تک آواز آوے محمد نے والے محمد ہمارے آؤ سنو میرے نبی کتنی شانہ والے 40 سال تو بعد میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا اعلان نبوت تو بعد خوش نصیب لوگاں نے میرے نبی دا کلمہ پڑھیا نے بد نصیب لوگ سن جنہاں نے کریم آقا دا کلمہ نہیں پڑھیا انہاں وچوں میرے مصطفیٰ دا سکا چاچا ابو جہل جس میرے نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا سب کچھ تکیا لیکن پھر بھی منیا نہیں کلمہ نہیں پڑھیا او دا دوست دیا نا او دا حبیب بن مالک یمن دا رہن والا حکیم طبیب پڑھا لکھیا بندہ اساں خط لکھا اس بھئی یارا میرا بھتیجا ہے 40 سال تک ساڑے نال رہا 40 سال تو بعد پتہ نہیں کیا ہویا تے او کہہ رہا میں اللہ دا حبیب ہاں اللہ دا نبی ہاں تے پتہ نہیں کوئی نعوذ باللہ من ذالک بیماری ہے تو تے انہاں دا کوئی علاج کر جدو اتنی گل ہوئی نا ابو جہل نو پتہ تے نہیں سی او اگر یمن دا حبیب ہے تے اے رب دا حبیب ہے او یمن دا رہن والا اے عرشاں دا رہن والا او اگر یمن دا حبیب ہے اے رب دا حبیب ہے حبیب بن مالک آ گیا سارے حضرات بھی توجہ کرے ہو جیڑی گل میں تانوں دسنا چاہنا حبیب بن مالک آیا ابو جہل نے کہا رک جا کھانا پینا کھا اے روٹی ٹکر کھا کوئی تے دس ذرا علاج کیویں کرسی تو حکیم ہے طبیب ہے ڈاکٹر ہے بڑا تیرا